معزز ممبران سیلف ماسٹری کے اس سیکنڈ اوور ویو سیشن کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیشن کے اندر ہم یہ جو پیپر ہے اس کے اینڈنگ والے حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ڈیلی روٹینز۔ ڈیلی روٹینز سے مراد وہ کام ہے جو ہم نے کچھ معمولات ڈیلی بیسز کے اوپر کیا کرنے ہیں۔ پہلے ان کی تھوڑی سی اہمیت کو سمجھ لیں تاکہ کرنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ذوق اور شوق بھی انسان کے اندر ڈیولپ ہو۔ انسانی شخصیت کو مینلی دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جسم اور روح ملتے ہیں تو انسانی شخصیت مارز وجود میں آتی ہے۔ اب جسم اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، عالم خلق کا، اور روح اس مادی دنیا کی نہیں بلکہ وہ عالم امر کی چیز ہے۔ یہ دونوں ایک شخصیت کے اندر اکٹھے ہیں، دونوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے۔ جسم چونکہ مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، لہذا اس کے تمام تر تقاضے اور لوازمات بھی اسی مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھانے پینے پہننے برتنے کے لیے آپ کو جن جن لوازمات کی ضرورت ہے نا، آپ اگر غور کریں گے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہی ہے۔ ہر چیز وہ زمین سے نکلتی ہے، لیکن روح میں نے بتایا عالم امر کی چیز ہے، تو لہٰذا اسے ان مادی غذاؤں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر، اللہ کی محبت، معرفت، اس کا قرب، آشنائی، یہ ہیں روح کی غذائیں۔ تو اب جسم کو جس طرح ایک دن خوراک نہ ملے وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، یہی معاملہ روح کا بھی ہے کہ روح کو جب اس کی مطلوبہ غذا نہیں ملتی تو وہ بھی بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ روح کی کمزوری ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ جسم تو سامنے ہوتا ہے، اس کے تقاضے بھی سامنے ہوتے ہیں، اور روح سامنے نظر نہیں آتی ہے تو اس کے تقاضے بھی نظر نہیں آتے، چنانچہ ہم اس کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح بیچاری بیمار ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب اس کی آواز کو کون سنے؟ یاد رکھیں انسانی شخصیت میں جسم، ذہن اور روح، یہ تین حصوں کا بڑا مین فنکشن ہے، اور تینوں ایک شخصیت کا حصہ ہونے کی بنا پر انٹر لنکڈ ہیں، باہمی طور پر منسلک ہیں۔ ان میں سے جب کوئی ایک بیمار ہوتا ہے اس کا اثر انڈائریکٹلی دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہے، دوسرے کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور جب ہم کسی ایک کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا اثر بھی اچھا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ پھر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ انسانی شخصیت میں سب سے نیچے جسم ہے، جسم سے اوپر ذہن ہے، اور ذہن سے اوپر روح ہے، اور روح چونکہ سب سے اوپر ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر تو بطور خاص اس کے نچلے حصوں پر اثر پڑنا ہی ہوتا ہے، پھر ذہن پر بھی پڑتا ہے، جسم پر بھی پڑتا ہے۔ اب ہم ذہن کی الجھنوں کو، کلفتوں کو لے کر کئی مرتبہ وہ روح کے اضطراب اور بے چینی کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہم چلے جاتے ہیں ماہرین نفسیات کے پاس، سائیکاٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس۔ وہ بیچارے ٹھیک ہے اپنے طور پر کوششیں کاوشیں کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں کچھ بہتری بھی آ جاتی ہے، لیکن کیا کریں کہ روح ان کی ڈومین سے ہی باہر ہے۔ روح ماہرین نفسیات کی ڈومین سے باہر ہے۔ روح جب پریشان ہوگی تو اس کے اثرات انسانی شخصیت پر، اس کے ذہن پر پڑنے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ میں نے بتایا کہ جیسے جسم کے پھلنے پھولنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو ڈیلی بیسز کے اوپر کچھ لوازمات مل رہے ہوں، خوراک مل رہی ہو بیلنس، اسے ایک بھرپور نیند مل رہی ہو، ورزش ہو، اس کے علاوہ جو ضروری لوازمات ہیں انہیں مل رہے ہیں۔ اینڈ اسی طرح روح کے پھلنے پھولنے، پروان چڑھنے، تر و تازہ صحت مند رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معمولات کا، ایسے معمولات
جو روح کی غذا ہیں ان کا ڈیلی بیسز کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے حوالے سے ہم نے یہ معمولات کا ایک گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہ گلدستہ ہے جو ایک طرف روح کو تر و تازہ رکھے گا، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کیا کیا کچھ ہے ان کے اندر، اور بڑا سلیکٹیو قسم کا نچوڑ ہے جو یہاں پر رکھا ہے کہ جو روح کو بھی تر و تازہ رکھے گا اور جسم کے دیگر حصوں اور شخصیت کے ذہن پر بھی اچھے اثرات ڈالے گا، انسانی جسم کے اوپر بھی اچھے اثرات ڈالے گا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ ایک ماہ پرہیز کے ساتھ، پرہیز سے مراد جو دیگر ہدایات دی جا رہی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر آپ ایک ماہ اس پر عمل پیرا کر لیتے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی شخصیت کے اندر یہاں جتنے پھول اکٹھے کر کے میں نے گلدستہ بنایا ہے، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ تو اگر آپ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت ایک گلستان بننا شروع ہو جائے گی جو ارد گرد کے ماحول کو بھی مہکانا شروع کر دے گی۔ آئیے اب اس ضروری تمہید کے بعد ہم چل رہے ہیں اس گلدستے کی طرف۔ اس گلدستے کے اندر ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ 6 کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہمارے اوپر لازمی کی ہوئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کو حتی الوسع اقامت کے درجے میں پہنچایا جائے، یعنی خالی پڑھنے پہ اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ان کو صحیح طریقے کے ساتھ ظاہری باطنی آداب تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو ادا کیا جائے۔ آپ غور کریں کہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ایک بندہ مومن پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید کے آغاز کو دیکھیں، انٹروڈکشن کراتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ جو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کریں گے۔ پہلی بات فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ایمان کے فوراً بعد دوسری چیز کیا فرمائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا، آپ غور کریں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید نے عام طور پر نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسے قائم کرنے کا۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے تمام ظاہری باطنی آداب، شرائط، تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان ادا کرے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو حفاظت بڑی قیمتی چیز کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے نماز بہت قیمتی چیز ہے، یہ حفاظت کے قابل ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور حفاظت کے اندر بھی ایک طرف تو اوقات کی حفاظت آتی ہے کہ آپ اسے اس کے مقررہ اوقات کے اندر ادا کر رہے ہوں۔ آپ کی زندگی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مرکز و محور نماز بنی ہوئی ہو، جہاں نماز کا ٹائم آئے آپ باقی چیزوں کو روک دیں، نہ یہ کہ آپ نماز کو روک دیں، اچھا یہ میں پہلے فلاں کام کر دوں، فلاں کر دوں پھر پڑھ دوں گا، اس اثناء میں چاہے نماز کا وقت ہی چلا جائے یا آخری وقت آ جائے، پھر آپ جلدی سے اٹھ کر جو پڑھیں گے نا نماز، وہ نماز اقامت کے درجے کی نہیں ہوگی۔ تو لہذا حفاظت سے کے اندر وقت کی حفاظت بھی، وقت کی پابندی بھی آتی ہے، اور ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو آپ کا جسم جب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو آپ کا دل دماغ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ تو یہ ہے اقامت۔ اچھا، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ نماز کو تو سمجھتی کچھ نہیں ہے، وظیفوں کو بہت کچھ سمجھتی ہے، وظیفوں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حالانکہ یقین کریں کہ جو علی وجہ البصیرت میں نے آج تک دین کے اندر سیکھا ہے نا، ایک طالب علم، ادنا طالب علم ہونے کے ناطے، نماز سے بڑا وظیفہ دین کے اندر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس کوئی بزرگ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، اور بزرگ جتنا بھی بڑا ہوگا نا، وہ جو بھی وظیفہ آپ کو بتائے گا وہ نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنے اثرات ہیں، لیکن نماز آپ کی ایک بنیادی ضرورت ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ اور بھی کوئی وظائف کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے،
لیکن اگر آپ نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور خالی وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بھوک لگی ہوئی اور دسترخوان بڑا زبردست ہو، اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے ہوں، درجنوں ڈشیں سجی ہوئی ہوں جس میں روسٹ بروسٹ سارا کچھ آپ کی فیوریٹ پسندیدہ چیزیں ہوں، اور آپ وہاں سے بس بھوکے اٹھ کر آ جائیں، کچھ نہ کھائیں، اور باہر آ کر کوئی دال روٹی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کوئی دال روٹی کھانی ہے جی۔ تو اگر آپ نمازوں کو اگنور کر کے وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان پر رنگ برنگے کھانوں کو چھوڑ کر آپ بعد میں دال روٹی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو جب آپ نمازوں کے ساتھ وظائف کو ملاتے ہیں تو پھر یہ نور اللہ نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، پھر ان کے اثرات بھی اور زیادہ آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لو جی یہ ہوگی ایک بات۔ اب آئیے دوسرا، نمبر 2 یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مسنون اذکار صبح و شام، صبح اور شام کے مسنون اذکار۔ قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر پچھلے انبیاء کرام کی دعائیں بیان کرتا ہے کہ فلاں نبی نے اللہ سے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ اس میں ایک طرف تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو انبیاء کرام کیسے مانگا کرتے تھے اور کیا مانگا کرتے تھے، تم بھی اپنے مانگنے کے اندر اس سلیقے کو ملحوظ خاطر رکھو۔ دوسری طرف جو دعا بھی قرآن کے الفاظ میں آ گئی وہ ایک اتھینٹیکیٹڈ دعا بن گئی، ایک سرکاری مضمون ہے جو خدا نے ہمیں عطا کر دیا کہ ان الفاظ کے اندر مجھ سے مانگو گے تو پھر قبولیت کی چانسز یقینی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ یقینی ہو جاتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام کے اندر جو حضور علیہ السلام کا مقام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ او تئی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب کہ میں تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ بات کر سکتا ہوں، چند الفاظ کے اندر ایسے ایسے معنی اور مفہوم کے سمندر حضور علیہ السلام نے سموئے ہوئے ہیں کہ بعض احادیث ہیں کہ لفظی اعتبار سے چند معنوں میں چند الفاظ میں ہیں یا بعض دعائیں، لیکن ان کے اندر مانگ وہ کچھ لیا گیا ہے کہ جیسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دیتا ہے لے لو۔ تو حضور علیہ السلام کی جو شان ہے نا وہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک جامعیت کی شان چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، کہ جو پیغمبر کے منہ سے نکلتی ہے نا بات وہ باتوں کے اندر بھی ایک شان اپنی رکھتی ہے، ایک منفرد شان۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جو وظائف ہمیں بتا دیے احادیث مبارکہ کے اندر، جو دعائیں ہمیں بتا دیں، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا بھی جو وظیفہ ہے نا وہ اپنی تمام تر شان کے باوجود بھی وہ حضور علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت سارے اذکار، بہت ساری دعائیں، بالخصوص صبح و شام کے حوالے سے آپ نے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ انسان ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں، الجھنوں، کلفتوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صبح پڑھ دو 1 دفعہ یا 3 دفعہ، شام تک آپ فلاں فلاں چیز سے حفاظت میں آ جائیں گے، شام کو پڑھ دو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ چند ایک دعائیں ہم نے بہت ذخیرہ احادیث میں سے مسنون اذکار کے نام سے وہ چند ایک جمع کی ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ بھیج دی جائیں گی۔ آپ کا کام صرف 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام، تقریباً ان پر 5 منٹ لگیں گے صبح کو اور 5 منٹ شام کو، ان کو پڑھا کریں اور بہت ساری وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں، الجھنوں، کلفتوں، ٹینشنوں، پریشانیوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے گا آگے تلاوت قرآن مجید، یہ دیکھیں تیسرا، 10 منٹ صرف پڑھنے ہیں، ہم نے لمبے چوڑے نہیں رکھے، ہمیں پتہ ہے 21ویں صدی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، 21ویں صدی کے لوگوں کو مخاطب ہیں اور یہاں بہت ساری مجبوریاں ہیں، اس لیے بہت شارٹ کٹ۔ تلاوت قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا وہ ہدایت نامہ ہے، وہ گائیڈ بک ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں اور تمام الجھنوں اور مسائل کو سلجھانے کی ساری کیز اس کے اندر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت تھی اور ہم نے اسے کتاب ثواب بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم اول تو پڑھتے بہت کم ہیں اور پڑھنے کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو بس ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے صفحے پہ فرما دیا تھا ہدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے جو میں بندے تیرے میں بھیجا اور ہماری طلب کے جواب میں بھیجا۔ ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر کہتے نہیں اہدنا الصراط المستقیم
کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کے جواب میں قرآن کا تعارف شروع میں کراتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ ہدایت میرے بندے جو تو مجھ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگتا ہے، یہ ہدایت نامہ تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو اس ہدایت نامے کو اگر تھام لیا جائے تو زندگی ساری گمراہیوں سے بچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے قرآن کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق پیدا ہو، اور قلبی تعلق کے لیے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی چلو زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ ڈیلی غور و فکر کے ساتھ تھوڑا سا معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر قرآن کی برکتیں ہمارے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور قرآن کو پڑھنے والا بندہ جو بھی ہو، جس سطح کا بھی فہم رکھتا ہے نا، اسی کے مطابق قرآن اس کو اپنی برکتوں میں سے حصہ دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ تیسرا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن مجید 10 منٹ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آگے ہے مراقبہ نور۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے جی آپ اپنے دل دماغ کو ایک نقطے کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا کے اندر مراقبے کا رواج ہے، جسے میڈیٹیشن کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج مراقبہ، کیا ویسٹ والے اور کیا ایسٹ والے، یورپ کے اندر بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ ذہنی سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے، چونکہ مراقبہ آپ کے اندر یا میڈیٹیشن آپ کے اندر ایک یکسوئی پیدا کرتا ہے، اور اس یکسوئی کے نتیجے میں آپ کی جسمانی ذہنی بیٹریاں بھی چارج ہوتی ہیں، اور اگر اس کے اندر ایک روحانی رنگ ہو، ایک دینی ایمانی رنگ ہو، تو پھر تو روح کی بیٹریاں بھی چارج ہوتی ہیں۔ تو مراقبے کے کوئی 2-4 نہیں، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں طریقے ہیں جو دنیا کے اندر رائج ہیں۔ ہم نے ان میں سے انتہائی سلیکٹ کر کے چن کر 3 قسم کے مراقبات ہیں جو یہاں پر شامل کیے ہیں۔ دیکھیے پہلا مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ نور ہے، بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 10 منٹ۔ یہ مراقبہ نور کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ پیپر بھی میں نے پورا تیار کیا اس کی تفصیل کے لیے، اور میں یہاں پر اس کو مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ مراقبہ نور کیا ہے۔ یہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں، آپ نے کیسے کس نشست میں بیٹھنا ہے، کیسے۔ آگے کہا گیا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ نور علی نور یا نور اہدنی الی النور یہ جملے پڑھنے ہیں۔ نور ہی نور، نور علی نور کا مطلب نور ہی نور، یا نور اے نور، یعنی اللہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اہدنی علی النور، مجھے نور کی طرف ہدایت عطا فرما۔ آنکھیں بند کر کے، باقی طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے دل ہی دل میں اس کو پڑھنا ہے، اور شمار کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھ سکتے ہیں آپ کہ ہلکا پھلکا آپ گنتے جائیں۔ اور یہ شمار ایکچولی میں نے تو اس کو 10 منٹ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ 100 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ تقریباً 10 منٹ لگیں گے۔ جب آپ نے آرام اور سکون کے ساتھ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے نا تو اس پر آپ کے تقریباً 10 منٹ لگنے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ ٹائمر لگا لیں 10 منٹ کا، 10 منٹ جب پورے ہو جائیں آپ اس کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ کمال کے نتائج آپ کو دے گا، آپ کے بکھرے ہوئے ذہن کو یکسو کرے گا، انتشار پراگندگی کو ختم کرے گا، آپ کی اندرونی اندر کے اندر کی روشنی پیدا ہوگی، باطنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور بڑے کچھ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، ان سارے معاملات کے اندر کافی فائدہ ہوگا۔ جی آگے دیکھیے گا نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے جی مراقبہ اسم اللہ ذات۔ اسم اللہ ذات یہ وہ مراقبہ ہے جسے میں مراقبات کی دنیا کا بادشاہ کہا کرتا ہوں۔ یہ مراقبہ مراقبات کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ مراقبے کے اندر مین تھیم کیا ہے؟ آپ نے کسی ایک چیز پر، کسی ایک نقطے پر، کسی ایک خیال پر یا کسی ایک تصور پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ وہ کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں، جس پر بھی کریں گے آپ کے ذہن کے اندر یکسوئی آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ سامنے دیوار پر ایک نقطہ لکھ کر اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں، آپ کا ذہن یکسو ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا آپ آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے، کسی ایک خیال، کسی ایک بات کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ذہن یکسو ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر مجھے یہ بتا دیں کہ کیا دنیا کے اندر کوئی بھی شے ایسی ہے مخلوقات میں سے جو خالق کے برابر ہو سکے؟ تو یہ مراقبہ اسم اللہ ذات کیا ہے؟
اسم اللہ ذات، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام تو بے شمار ہے نا، ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ مراقبہ اسم اللہ ذات میں کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ذاتی نام پر فوکس کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ آپ سامنے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا جو نام بڑا خوبصورت لکھا لکھایا کارڈز کی صورت میں مل جاتا ہے، نیٹ کے اوپر مل جاتا ہے، موبائل کے اوپر سامنے نکال کر رکھ سکتے ہیں، تو اس کو دیکھتے چلے جائیں، غور سے دیکھتے چلے جائیں، اس پر نظریں جمائیں، اور ساتھ ساتھ یہ امیجن کریں کہ آپ کے دل کے اوپر بھی وہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ کا دل بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں سامنے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ ویسے ہی آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ آپ کے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، وہی جو پہلے والا میں نے کہا، اور ساتھ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو جیسا آپ کو جون سا طریقہ پسند ہو، مجھے تو دونوں ہی پسند ہیں، میں تو عام طور پر مکس کر کے بھی کئی مرتبہ دونوں کو کیا کرتا ہوں۔ اور اس مراقبے کا جو آئیڈیل ٹائم تھا نا، وہ تو 1 گھنٹہ تھا۔ اگر یہ مراقبہ کہیں 1 گھنٹے تک پہنچ جائے تو ایسے ایسے نتائج آپ کی لائف میں آ جائیں کہ جن کا آج آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ مگر گھنٹہ ظاہر ہے باقی چیزوں کے ساتھ اور زندگی کے معمولات کے ساتھ ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے صرف اس کو بھی 10 منٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ 10 منٹ بھی کر لیں گے نا تو انشاءاللہ بتھیرا کچھ آپ کو دے جائے گا، چونکہ ساتھ اور چیزیں بھی تو ہیں نا۔ تو یہ مراقبہ اسم اللہ ذات آپ نے 10 منٹ کرنا ہے۔ اور جون سا اچھا، سانس کے حوالے سے بھی یہاں 2 پالیسیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے اگر آپ کا معدہ خالی یا کھانا ابھی نہیں کھایا ہے یا کھائے ہوئے کوئی 3 گھنٹے گزر گئے ہیں تو تھوڑا سا اللہ اللہ کرتے ہوئے سانس اندر کھینچیں اور پھر کچھ دیر سانس کو روکا رہیں اور روکے رکھے ہی اللہ اللہ کریں، پھر سانس چھوڑ دیں جب زیادہ ہونے پھر دوبارہ کھینچ لیں لمبا، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سانس کو اپنی مرضی سے آنے جانے دیں اور آپ بس اللہ اللہ پر ہی فوکس رکھیں، تو اس کے نتیجے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سانس کے اندر ایک ردم آ جائے گا، ایک تھوڑا سا گہرائی آ جائے گی، جیسے سونے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ سونے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے کیسے سانس لمبا ہو جاتا ہے، بیداری کے اندر ہم سانس ذرا چھوٹا لیتے ہیں اور سونے کی حالت میں ذرا لمبا۔ تو یہ کیفیت جب آئے گی تو آپ سمجھ لیجیے کہ واقعی آپ کا مراقبہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ذہنی یکسوئی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے جی مراقبہ اسم اللہ ذات۔ آگے آئیے جی مراقبہ دعا۔ یہ مراقبہ دعا کیا شے ہے؟ مراقبہ دعا جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، انٹر لنک ہونے کا آسان ترین میتھڈ ہے، آسان ترین میتھڈ۔ جیسے ہی آپ مراقبہ دعا کے اندر آتے ہیں نا، ساتھ ہی آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کہاں سے کرنی ہوتی ہیں؟ دل سے۔ مراقبے کے اندر زبان کو تو ہلانا ہی نہیں ہے نا، یہ جو مراقبہ اسم اللہ ذات بتایا اس کے اندر بھی زبان کو نہیں ہلانا۔ اس سے پہلے جو مراقبہ نور بتایا ہے اس کے اندر بھی زبان کو ہلانے کی غلطی نہیں کرنی ہے کہ آپ زبان سے پڑھنا شروع کر دیں نور علی نور یا نور اہدنی الی النور، نہیں، بس یہ صرف اور صرف دل کے اندر پڑھنا ہے اور دل میں ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے نیچے میں نے لکھا بھی ہوا وہ پڑھنا ہے، دل ہی دل میں سوچنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی مراقبہ دعا کے اندر آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے نا، وہ عام طور پر آپ نے جسٹ دل سے ہی کرنی ہے۔ ہاں، ہلکا پھلکا بڑبڑاہٹ والے انداز میں آپ زبان کو بھی حرکت دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کوئی آواز کے ساتھ نہیں، ہلکے پھلکے بڑبڑاہٹ والا انداز نہیں ہوتا ہے، زبان ہلکی پھلکی جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے زبان ہلکی پھلکی حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس انداز میں ساتھ حرکت کریں تو کریں، لیکن کوئی اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے۔ تو بس آپ نے دل ہی دل میں خدا سے باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں کیا کرنی ہیں؟ وہ 3 قسم کی باتیں ہیں، باقی طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کی ڈومین کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ ہوگی جب آپ نے تھوڑی دیر 2-3 منٹ 4 منٹ معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو اب آپ کے ساتھ کنیکشن بحال ہو گیا۔ خدا تو پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہا ہے، کمی تو ساری ہماری طرف سے ہے، دیر تو ہماری طرف سے تھی،
تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اپنی بازو پھیلائے اپنی آغوش میں لینے کے لیے آپ کو بتاب ہے، وہ تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں ہے۔ جب آپ نے کہا سوری میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کتنی کی دفعہ تمہیں معاف کروں، پہلے بھی تم کئی دفعہ سوری کر چکے ہو، میں نہیں اب مانتا سوری، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے بندے ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تو آ گیا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کی پینگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اور یاد کر کر کے کہیں گے تھینک یو میرے ڈیئر اللہ، تو نے فلاں چیز بھی مجھے دی ہے، فلاں بھی دی ہے، فلاں بھی دی ہے، فلاں بھی دی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے کو احساس ہو گیا ہے کہ میں اس کا خالق مالک ہوں، میں نے اسے یہ بھی دیا ہوا، وہ بھی دیا ہوا، وہ بھی دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ سے خوش ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب یہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی نا تو اب آپ سامنے اپلیکیشن بھی رکھ دیجیے گا کہ باری تعالیٰ یہ فلاں فلاں حاجت ہے میری، اور فلاں فلاں معاملہ، حاجتیں تو بتھیری ہیں لیکن موٹی موٹی کو 2 3 4، یا اللہ یہ فلاں کام تے کر دے یا فلاں تے کر دے۔ جہاں آپ نے اتنا کچھ مجھے بغیر مانگے دے دیا ہے، وہاں کیا یہ 1 2 3 4 چیزیں اور نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا میرے بندے کیوں نہیں میں دے سکتا ہوں۔ لو جی 10 منٹ کا یہ مراقبہ ہے، چس آ جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ کرنا کیسے ہے؟ کرنے کا طریقہ بھی آپ کے لیے سارا سالو کر دیا گیا ہے۔ میں نے 10 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ اس حوالے سے تیار کی ہے، تو وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ آرام سے ہینڈ فری اگر ہو تو اس کے ذریعے سے ساتھ لگا کر، گھر والوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے تو وہ ہینڈ فری کے ذریعے سے ہاتھ، یا پھر آپ کسی کمرے میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو وہاں پر بغیر ہینڈ فری کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لو جی اس کو آپ آن کریں گے اور آرام سے آنکھیں بند کر کے جو کچھ میں کہتا جا رہا ہوں گا وہ کچھ آپ اپنے ذہن کے اندر سوچتے چلے جا رہے ہوں گے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہوں گے۔ تو آپ کو کوئی لمبا چوڑا کچھ نہیں کرنا، پکی پکائی کھیر ہے، بس آپ نے نوالے اٹھا کر کھاتے چلے جانا ہے۔ اور دیکھیے 10 منٹ کے مراقبے کے اندر جب آپ اس سے باہر آئیں گے تو کتنے ہلکے پھلکے خود کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 10 منٹ کا مراقبہ دعا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ مراقبہ دعا جو میں نے کہا 10 منٹ کا، یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے بس اس کے ساتھ، اس کے بعد جب آپ کو مہینہ 10 دن 5 دن کر لیں پریکٹس، تو پھر آپ چاہیں تو نہ بھی وہ آڈیو ریکارڈنگ لگائیں، پھر آپ کے اپنے ذہن کے اندر ایک ترتیب آ جائے گی، پھر آپ اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ساتھ لے کر ہی چلنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ہیں جی وہ معمولات، یہ آپ کا ہوم ورک ہوں گے اس 1 منتھ کے سفر کے دوران۔ ڈیلی بیسز پر آپ یہ ساری غذائیں لیا کریں گے، اور اس میں اتنا مشکل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نماز ہے نا، نماز تو آپ میں سے بیشتر لوگ ویسے پہلے ہی پڑھتے ہوں گے، باقی آپ دیکھیں ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، مسنون اذکار صبح شام 5 منٹ 10 منٹ یہ ہو گئے، 10 منٹ یہ 10 منٹ یہ 10 یہ اور 10 یہ، ٹوٹل 50 منٹ بن رہے ہیں سارے کے سارے یہ نماز کے علاوہ۔ بتائیے اب اس دور کے اندر آپ نے اگر واقعی کسی عروج اور کمال کو پہنچنا ہے، پانا ہے، تو کیا یہ 50 منٹ اور 7 نمازوں کے لیے جو وقت ہے، جو فرض ہے ہمارے اوپر لازمی ہے، یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے کہ جو ہمارے لیے کرنا مشکل ہے؟ آپ ڈیلی بیسس کو ان کو کریں گے۔ ہمارے جناب آپ گوگل کلاس روم جس کا آپ حصہ ہوں گے نا، وہاں آپ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں گے، وہاں آپ کا ایک رول نمبر ہوگا، ڈیلی بیسس کے اوپر گوگل صاحب آپ کو بھیجا کریں گے شیٹ کہ ہاں جی یہ آپ کی شیٹ آئی ہے، بتائیں آپ نے ان میں سے کیا کیا کچھ کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ آپ ٹک کرتے جائیں گے جو آپ نے کیا ہوگا، اور گوگل صاحب ان کو لے لیں گے اور لے کر وہ ہمارے تک آ جائے گا آپ کا رزلٹ، اور ساتھ ساتھ آپ کے نمبر بھی ایڈ ہوتے رہیں گے۔ 5 نمازوں کے 50 نمبر ہیں، ہر نماز کے 10 نمبر، ٹھیک ہے، یہ 50 ہو گئے۔ باقی 5 چیزیں اور ہیں، ان میں سے ہر ایک کے 10 نمبر ہیں، ٹوٹل 100 نمبر ہیں۔ یہ اب آپ کی ہمت ہے کتنے لیں، جتنے بھی آپ لے لیں گے۔ ایمرجنسیوں کی صورت میں، مجبوریوں کی صورت میں، جب آپ کو گھر میں کوئی شادی ہے، کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی سفر میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو نمازیں تو ایز اٹ از ہوں گی، باقی اعمال کا جو ٹائم ہے نا آپ آدھا کر لیجیے کیجیے گا۔ جب کبھی آپ دیکھیں کہ حالات تھوڑے سے نارمل سے ہٹ کر ہیں تو اس میں آدھا وقت کر لیجیے، تو آپ اس کو سینڈ کر دیا کریں گے، اور آدھا کر کے نا ٹائم 10 منٹ والا مراقبہ 5 منٹ میں کر کے آپ نے ٹک وہاں کر دینی ہے، اور نمبر آپ کے پورے ہی ہوں گے۔
تو انشاءاللہ مہینے کے اینڈ پر آپ کا رزلٹ کمپائل ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آپ کی کارکردگی ہے. تھینک یو ویری مچ.